فرمایا ظالم جو کام کرتے ہیں ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ ان کے کاموں سے بے خبر ہے، وہ وقت کا انتظار کریں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، گمان نہ کرنا، ہرگز گمان نہ کرنا کہ اللہ غافل ہے۔ يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں کے کاموں سے، جو زیادتیاں لوگ کرتے ہیں، جو ظلم و ستم لوگ کر رہے ہیں، جس نے اپنے بچے کو پیسوں کے زور پر کسی غریب کے بچے کا میرٹ پیچھے کر کے اپنے بچے کا داخلہ کرایا ہے اور مبارکیں بھی وصول کی ہیں، لوگوں کو تو نہیں پتا کہ اس نے پیسے دے کے داخل کرایا ہے، پر رب تو غافل نہیں نا اس کام سے، اللہ کو تو پتہ ہے۔ جس نے اپنے بچے کی نوکری بہت سارے لوگوں کا میرٹ پیچھے کر کے پیسے اور سفارش کے زور پر کرائی ہے، تو مالک کو تو پتہ ہے، لوگوں سے اس نے مٹھائیاں وصول کر لیں، تختیاں بھی لگوا لیں، شور بھی ہو گیا، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، لوگ غافل ہو سکتے ہیں، رب غافل نہیں ہے۔ گمان بھی نہ کرنا، جس بندے نے اپنا مقدمہ وکیلوں کی فیسوں کے زور پر جیت لیا ہے اور غریب کچہری سے نکلتے وقت کہہ رہا تھا کہ غریبوں کو انصاف نہیں ملا کرتا، تو چلو اخبار میں تو خبر تیری فتح کی آ گئی، پر رب تو غافل نہیں ہے نا۔ ایک عدالت قیامت کے میدان میں بھی تو لگے گی نا، وہاں بھی تو ڈھیر سارے انصاف ہونے ہیں نا۔ جس شخص نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور سامنے والا مجبور تھا، تنگ دست تھا، کمزور تھا، وہ اتنی نہیں رکھتا تھا کہ وہ بندوقیں اور پسٹل اور گنڈے اور بھتہ خور بندے لے کے آئے اور اپنا قبضہ چھڑوا لے، تو نے لے لیا، ہو گئی بات، لوگوں کو تو نہیں پتا، پر رب تو غافل نہیں ہے نا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین پر ایک بالشت قبضہ کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا، اس کی گردن ٹوٹے گی، جھکے گی، وہ کہے گا مالک یہ تکلیف تو فرمایا دنیا میں تجھے شوق پڑا تھا نا زمینوں پر قبضے کا، تو رکھنا ساری ہی اپنے پاس، کرنا کنٹرول۔ لڑ لڑ کے تھک گئے، حالات خراب ہو گئے، بہنوں کے حصے کھا گئے، پڑوسی اگر مجبور تھا تو بیچنا چاہ رہا تھا تو اس پر سٹے لے کے آ گئے کہ یہ کسی اور کو بیچ نہ سکے، دے تو مجھے ہی دے۔ قانون کو کٹ پتلی بنا کر اپنے ہاتھوں میں کھلواڑ کیا، مستقل بنیادوں پر پکے قانونی مشیر رکھ لیے، سمجھا کہ دنیا کو تو پتہ نہیں چل رہا۔ تو وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، رب تو ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تو بے خبر نہیں۔ بڑا کچھ لوگوں نے کیا، بڑا کچھ کیا، بڑی بڑی زیادتیاں پس پردہ کی، بڑے بڑے حقوق پہ ڈاکے ڈالے، بڑا کچھ ہی ہوا، لیکن پھر آرام کی نیند سو گئے۔ انہوں نے سوچا کوئی سوال جواب نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایمی کا دی بلے بلے، آج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے۔ بعض لوگوں کو بات کرنے کا سلیقہ زیادہ آتا ہے، پنچایت میں جیت جاتے ہیں۔ بعض لوگ وکیل مہنگا لے لیتے ہیں، ویسے وکیل مہنگا ہوتا کیوں ہے؟ وکیل کے مہنگا سستا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ قانون آئین تو ایک جیسا ہے نا، دلائل تو قانون کے اندر ہی دینے ہیں، کتابیں سب نے ایک جیسی پڑھی ہیں، ڈگری بھی سب کے پاس ایک ہی ہے، ایک ہی ملک ہی ہے، تو یہ مہنگے سستے کا کیا مطلب ہے؟ وکلاء کے زور پر مقدمے جیتے جاتے ہیں، وکلاء کے زور پر۔ اور اگر خبریں ایسی بھی ہوں کہ بعض عدالتیں بھی پریشر قبول کرتی ہیں، بعض ادارے بھی پریشر قبول کرتے ہیں، پھر ملک نہیں بنا کرتے، پھر صرف کشتیاں لڑی جاتی ہیں، صبح سے شام تک کشتی لڑو اور شام کو کہنا کہ نہیں رزلٹ ٹھیک نہیں آیا، جو ریفری تھا، جو امپائر کھڑا کیا تھا، اس نے کہا نہیں یہ کھیل دوبارہ ہوگا، سویرے پھر شروع کر دو، ٹھیک ہے۔ باہر جو لوگ ہیں بیچارے وہ اپنی جگہ پہ ہیں تو ہیں، ختم ہو گئی بات۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں جتنے بھی سنجیدہ فکر لوگ ہیں وہ زیادہ پریس کانفرنسز نہیں کرتے، وہ زیادہ شور شرابہ نہیں کرتے، کچھ پکے لوگ رکھے ہوئے ہیں جن کی ڈیوٹی چرب زبانی ہے، جن کی ذمہ داری ہر وقت آنکھ کو بھڑکا کے رکھنا، جن کے ذمہ یہ کام لگایا جاتا ہے، سوائے اس کے انہیں کچھ بھی نہیں آتا، صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ ہم نے سامنے والے کی پگڑی کو کیسے اچھالنا ہے۔ تو کبھی بھی کسی موقع پر بھی کسی کی ایک پائی بھی ظلمن کبھی بھی اپنے قبضے میں نہ لیں۔ یاد رکھنا رزق زیادہ ضروری نہیں ہوتا، رزق برکت والا ضروری ہوتا ہے، تھوڑا ہو لیکن اس میں
बरकत हो। कसरत से काम नहीं चलता, बरकत से काम चलता। बहुत पैसे हों लेकिन उनमें बरकत ही कोई ना हो, आते भी जा रहे हैं और जाते भी जा रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। तो जुल्म और ज़्यादती और जबर हमारे यहाँ ये दौर बदल गया, मीडिया लोगों की जेब में आ गया, आसानी हो गई, सेटेलाइट का सिस्टम आ गया, दूर दराज कोनों में लोग अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का ज़रिया हासिल कर सके। सारी आसानियां हो गई, हर चीज़ लोगों को मुयस्सर आ गई, तेज़ी हो गई, लेकिन सच फिर भी नहीं आम हो सका। हकीकत पसंदी के दावे लोगों ने फिर भी नहीं किए। अगर कोई चीज़ आम हुई भी तो वही झूठ, वही बददियानती, वही जुल्म सितम। आप देख लें, कोई एक केस भी कभी आता है मैदान में, एक केस भी, और 4 दिन अपनी अपनी फेसबुक की बात बढ़ाने के लिए उस पर शोर भी किया जाता है, फिर वो दब जाता है, फिर उसके बाद वो किस्सा पारीना हो जाता है। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है फिर इंसान का अपना वजूद भी उसके लिए बाइस आर बन जाता है। इब्ने हजर कहते हैं कि एक शख्स को मैंने एक मकाम पे देखा, वो मेरे इलाके का तगड़ा बंदा था, सियाना बंदा था, मालदार था, क्या कहते हैं पंजाबी में डंडी पट्टी बड़ी कायम थी, बड़ा उसका दबदबा तनतना था। लेकिन मैंने उसे तबीब की दुकान पर लेटे हुए देखा तो उसके वजूद से पीप निकलती थी। मैंने उसे कहा, यार तेरे नाम से तो लोग खौफजदा रहते थे, तेरा नाम लेके तो लोग बच्चों को डराया करते थे, तेरे से इंसलाक रखने वाले तो बाजारों में गर्दनें ऊंची करके चलते, तुझे क्या हुआ? तो कहने लगा, बस जब खुदा का हुक्म आया, जब अल्लाह की हिकमत का गलबा हुआ, जब तक उसने ढील दी तो दी, लेकिन जब वो पकड़ने पे आया तो फिर हाल ये हुआ कि एक गरीब मछेरा मछलियाँ पकड़ने के लिए दरिया में सारा दिन बैठा रहा, उसे मछली ना मिली, शाम को रो ही पड़ा कि मालिक मेरे तो बच्चों के पास खाने को भी कोई शय नहीं। तो एक मछली शाम को बड़ी मेहनत के बाद एक बड़ी मछली उसके हाथ लगी। उन दिनों ना मछलियाँ मिलती थी ना गोश्त मिलता था। वो बेचारा एक मछली लेके जा रहा था अपने घर की जानिब, तो सामने उसे मैं आ गया। जो तरीका होता है, किधर लेके जा रहे हो, कहाँ से ली है? तो कहते उसने कहा, साहब मुझे पता है आप मुझसे छीन लेंगे, लेकिन मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, यही मेरा रोज़गार है, आज मुझे कुछ नहीं मुयस्सर आया, मैंने इस मछली को लिया है, मुझे तो बेचने को भी कुछ नहीं मिला, पता नहीं मुझे पकानी किस तरह है, तो ये एक मछली मेरे बच्चों की खुराक बनेगी, कल लूट लेना, परसों लूट लेना, तुम्हारा तो काम ही लूटना है, चलो कुछ दिन के लिए हाथ रोक लो। कहते हैं उसने जब ये कहा तो मैंने एक थप्पड़ मारा और उस आदमी से मछली छीन कर मैंने उसे पकड़ के घर ला रहा था मैं। उस मछली ने, हालांकि मछलियाँ काटा नहीं करती, कहने लगा उस मछली ने नाखून पर, मेरे पोरे पर थोड़ा सा काटा है। और मैंने कहा कोई बात नहीं, मछली ज़रा बड़ी थी, उसने काट लिया, मैंने थोड़ी सी पट्टी बांधी और घर वालों को कहा मछली पका दें, उन्होंने पकाई, खाई, कुछ पता ही नहीं था। 2-4 दिन गुजरे हैं तो ज़ख़म आगे बढ़ने लगा है। तबीब को दिखाया है तो उसने कहा ये तो उंगली काटनी पड़ेगी। कहते वो उंगली कटवाई, 1 हफ्ता नहीं गुजरा था कि ज़ख़म आगे बढ़ा, तो फिर वो हाथ की तरफ बढ़ा, तो मैंने जाके दिखाया तो उसने कहा हाथ भी काटना पड़ेगा, सारा बाजू कटवा चुका हूँ, रात को नींद नहीं आती, एक लुकमा पेट में नहीं गुजरता, मेरे बच्चे, मेरे भतीजे, मेरे भाई, मेरे अजीज़ गली गली उस गरीब को ढूंढते फिरते हैं जिसका नाम भी हम कोई नहीं जानते। थक गए तलाश कर कर के, खुदा जाने कहाँ छुप गया अल्लाह की इतनी बड़ी ज़मीन में, वो मिलता नहीं, मैं सो नहीं पाता। कहने लगे शेख मेरे लिए दुआ कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो मुझे मिल जाए और मैं उससे ना माफ़ी ले लूँ, बस वो मुझे माफ़ कर दे, 2 जुमले माफ़, जैसे भी होगा मैं मना लूँगा, बंदा दरकार है। इब्ने हजर ने लिखा है, कहते हैं वो तड़पता रहा, रोता रहा, आहोजारी करता रहा। मैंने भी उसके लिए दुआ की कि अल्लाह करे वो शख्स तुझे मिल जाए। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे किसी ने बताया कि मर तो गया है तड़प के, पर उससे माफ़ी का मौका मुयस्सर नहीं आया। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे हम करते हैं, वो राज गरचे हमारे सीनों में दफन होते हैं, लेकिन कहीं जुल्मन
زیادتی کے ساتھ ہم نے 4 پیسے بھی کسی کے ہڑپ کیے. کام محنت کرنی نہیں، جی چرانا ہے، کوشش کرنی نہیں، جی چرانا ہے. ملا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے جو آدمی ظلمن چیزیں کھانے کا عادی ہو جاتا ہے اس کے منہ کو وہ بدبودار ذائقہ لگ جاتا ہے. وہ خدا سے معافی مانگے کہ یہ کیا میرے منہ کو گند لگ گیا ہے کہ ہمیشہ ناجائز کی ہی لذت آنے لگی، حرام کی لذت آنے لگی، اسے پھر وہ حلال کا ذائقہ ہی نصیب نہیں ہوتا. اپنی زندگی میں جائز پیسہ، رزق حلال، طیب، طاہر، صاف ستھرا، کبھی ظلم نہ کریں، کبھی زیادتی نہ کریں. کبھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا کچھ بانٹ رہے تھے تو ایک شخص نے آ کے کہا، یہ بخاری میں آپ کو ملے گا، اس نے آپ پر 3 الزام لگائے. کہنے لگا ایک تو آپ جہاد پہ نہیں جاتے حالانکہ بڑے مجاہد تھے، دوسرا آپ بانٹنے میں احتیاط نہیں کرتے، تیسرا جناب آپ غریبوں کو ترجیح نہیں دیتے. 3 الزام اس طرح کے اس نے آپ پہ لگائے، ناانصافی کا، معاذ اللہ، جنگ پہ نہ جانے کا. اب حضرت سعد بن ابی وقاص کو بڑی تکلیف ہوئی. بد دعاؤں سے بچنا چاہیے. حضور نے نام لے کے کہا مظلوم کی بد دعا سے بچنا. دکاندار کپڑے دیکھ کے اہمیت دیتا ہے، کپڑے دیکھ کے. اگر دکان پہ چڑھنے والا مہنگے کپڑے پہن کے چڑھا ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو کے مال دکھاتا ہے. اگر کپڑے پھٹے پرانے ہیں اور خاتون نے جو گود میں بچہ اٹھایا وہ بھی غریب ہے تو کہتا چل چل، انہیں خریدنا کچھ ہے نہیں. یہاں سے ظلم شروع ہوتا ہے. یہاں سے بندہ دیکھ کر لوگ اس کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں. بندہ دیکھ کر، میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے. حضور فرمانے لگے مظلوم کی بد دعا سے بچنا. جب وہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے نا رب کی بارگاہ میں تو پھر آسمان کو بھی حکم ہوتا ہے تو درمیان میں ہٹ جا، کوئی شے نہ آئے اسے سیدھا اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے. ہٹ جاتی ہے ہر چیز. مظلوم کی بد دعا سے بچو. حضرت سعد عزت دار آدمی تھے. لوگ عزت داروں پر بھی ظلم کرنے سے باز نہیں آتے. حضور کے غلام تھے، نبی پاک کے سچے سچے صحابی تھے. اس نے جھٹ سے منہ کھولا الزام لگا دیا. سوچا سمجھا ہی نہیں کہ میں اس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کی صبح اور شام میں حضور کے ساتھ وفا کرتے گزر گئی. بخاری میں موجود ہے. ظلمن بات کی، ظلمن. کہنے لگا نہ جہاد پہ جاتے ہو، نہ مال غنیمت انصاف سے بانٹتے ہو، نہ عدل کرتے ہو. الزامات لگاتا. حضرت سعد چپ کر گئے. کئی دفعہ نفیس آدمی وہ اس کو تکلیف ہوتی ہے وضاحت دیتے بھی کہ میں وضاحت دوں. اب یقین کریں وضاحت دیتے بھی تکلیف ہوتی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص خاموش ہو گئے، چپ کر گئے. لیکن اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب کوئی اپنا مقدمہ رب کی بارگاہ میں پیش کرے، رات کو اللہ کے حضور شکایت کرے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے 3 دعائیں کی اس کے لیے. دعائے ضرر، بد دعائیں دی 3. کون سی؟ کہا اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، اے اللہ اس کا فقر بڑھا دے. تیسرا کہا اے اللہ اسے فتنوں میں مبتلا کر. اس نے مجھے اذیت دی، تکلیف دی، میں نے تو ساری زندگی وفاداری میں گزاری اور یہ مجھے کیا کہہ گیا جاتے ہوئے. ایک تابعی بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں اور بخاری میں موجود ہے. تابعی بزرگ فرماتے ہیں میں نے اس بوڑھے کو دیکھا، اتنی عمر لمبی ہو گئی تھی کہ بھویں جھک گئی تھی اور حال یہ تھا کہ مانگتا پھرتا تھا. ایک دفعہ روٹی کھاتا تو بھوک ختم نہ ہوتی، پھر مانگنا شروع کر دیتا. فقر لمبا ہو گیا. اور فرماتے ہیں فتنے کا یہ حال تھا کہ نہ اب خواہش تھی نہ اس کے وجود میں اتنی طاقت تھی، لیکن راہ سے گزرتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی خاتون کو چھیڑ دیتا، اسے جوتے پڑتے، اسے تکلیف ہوتی. تو جب لوگ اسے پوچھتے یہ تو کیا کرتا ہے تو کہتا یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی دعا ہے جو میرا پیچھا کرتی ہے.